السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، دوستوں اور ساتھیوں، دعوت کے سلسلے میں یا ایک دائی کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ دائی کے لیے ضروری ہے کہ علم کو حاصل کرے۔ العلم قبل الدعوہ، دعوت دینے سے پہلے علم کا حاصل کرنا، یعنی ہم نے بتایا کہ ایک دائی کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید سے جڑا رہے، قرآن مجید کا مطالعہ کرتا رہے۔ اور کیوں قرآن مجید کا مطالعہ کرنا ایک دائی کے لیے، وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جس کو پڑھنا، سمجھنا، جس کا مطالعہ کرنا اور میدان دعوت میں برادران وطن کے سامنے اس کا استدلال کرنا، اس کو استعمال کرنا، اس کو بھی سنانا ضروری ہے، اور وہ ہے حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ جس طرح قرآن سنانا ہے، اسی طریقے سے قرآن کی آیتوں کی تفسیر بعض احادیث کرتی ہیں، یا قرآن مجید کی تفسیر احادیث سے بھی ہوتی ہے، تو احادیث بھی پڑھ کر سنانا ہے، احادیث کا مطالعہ بھی کرنا ہے۔ اور ایک دائی کے لیے بہت ضروری ہے احادیث کا مطالعہ کرے، سنت کا مطالعہ کرے، اسے پڑھے، اسے سمجھے۔ دائی کے لیے ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ حدیث کو بھی پڑھ کر سنایا ہے، ایک مدعو کے سامنے، ایک غیر مسلم کے سامنے۔ جیسے الرحیق المختوم ایک بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے، سیرت کی بڑی پیاری کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ قبیلہ ازد سے زماد نامی شخصیت مکہ آتی ہے، اور یہ زماد جو تھے یہ عربی زبان اچھی طرح جانتے تھے، عربی زبان پر ان کو عبور حاصل تھا، اور یہ جادو وغیرہ کا علاج بھی جانتے تھے۔ یہ مکہ آئے، اور یہ ان دنوں مکہ آئے تھے جب مکہ والے جب بھی کوئی باہر سے آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے ان کو روکا کرتے تھے۔ زماد جب مکہ آئے تو اوروں کی طرح ان کو بھی مشرکین مکہ نے روکا اور کہا کہ دیکھو محمد کے پاس مت جانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ان کے پاس جاتا ہے وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے، ان کے پاس مت جانا۔ وہ جو کلام پیش کرتا ہے نا، وہ جادو بولتا ہے، سب اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، وہاں مت جانا تم۔ زماد کہتے ہیں کہ مکہ والوں کی باتوں کو میں نے سنا اور چند دن کے لیے میں رک گیا، نہیں گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میرے ضمیر نے مجھے آواز دی اور کہا کہ تم تو عربی زبان جانتے ہو، جادو کا علاج بھی جانتے ہو، چل کر ذرا دیکھو تو صحیح، سنو تو صحیح، وہ بیان کیا کرتے ہیں، ان کا کلام کیا ہے، ان کی دعوت کیا ہے، چل کر ذرا دیکھ تو لو، سن تو لو۔ یہ سوچ کر زماد جو ازد قبیلے سے آئے تھے، یہ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کیا دعوت ہے، آپ کیا پیش کرتے ہو؟ اب یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زماد کو کیا سنایا۔ الرحیق المختوم پڑھیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سنایا؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ خطبہ حاجہ ہے۔ ہر خطیب جمعہ کے دن جب خطبہ شروع کرتا ہے اسے پڑھتا ہے، نکاح کی مجلس منعقد ہوتی ہے یہ خطبہ پڑھتا ہے، تو یہ خطبہ حاجہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنا ہوتا تو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ سنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس کو؟ زماد کو۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی یہ خطبہ حاجہ پڑھ رہے تھے، اور جیسے پڑھتے جا رہے تھے زماد پر اس کا اثر ہوتا جا رہا تھا۔ جب پڑھ کر مکمل ہو گیا، زماد بے چین ہو گئے اور کہتے ہیں کہ جو آپ نے پڑھ کر سنایا ہے ایک مرتبہ اور سنا دیجئے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی سنایا، 2 مرتبہ پڑھ کر سنایا۔ زماد کو اور بے چینی ہوئی، بے قراری ختم نہیں ہوئی، دل اور تڑپ رہا تھا سننے کے لیے، کہنے لگے ایک بار اور سنا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ اور سنایا، یعنی 3 مرتبہ آپ نے خطبہ حاجہ سنایا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ 3 مرتبہ سنایا، اور جب 3 مرتبہ آپ نے سنا دیا، زماد سے رہا نہیں گیا، وہ بے ساختہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں
آپ اپنا ہاتھ آگے لائیے، میں اعلان کرتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ میرے بھائی، ضماد جو ابھی تک ضماد ازدی تھے، اب ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ صرف خطبہ حاجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور بعض قرآن کی آیتیں بھی تلاوت کی، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث سن کر ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، مشرف با اسلام ہو گئے۔ تو دوستو اور ساتھیو، جس طرح قرآن ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے کام کی بنیاد قرآن ہے، ویسے ہی حدیث ہے۔ العلم قبل الدعوہ میں دعوت دینے سے پہلے علم کا حاصل کرنا جو ضروری ہے، اس میں قرآن کا علم، حدیث کا علم ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے، ہر دائی کے لیے ضروری ہے۔ اور جو دعات ہمارے نوجوان دائی جو دعوت کا کام کرتے ہیں اور قرآن و حدیث سے دور رہتے ہیں، ان کو یہ نصیحت ہے، پیغام ہے کہ ایسا نہ کریں، ورنہ وہ آپ کے لیے بھی وبال جان ہوگا اور دوسروں کو بھی آپ گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن و حدیث کو اپنے کام کی بنیاد بنائیں، اس کے ذریعے کام کو آگے بڑھائیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔